اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہم بات کر رہے ہیں کارپوریٹ ورلڈ میں پازیٹیو چینج لانے کی، تاکہ امپاورمنٹ کا کانسیپٹ آ سکے اس پرٹیکولر ریفرنس سے۔ جنرلی ہم چینج کی بات نہیں کر رہے، ہم اسپیسیفکلی امپاورمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے، اس کے ریفرنس سے یہ گفتگو کر رہے ہیں۔ اور یہ جو نشستیں ہیں اس میں بات کر رہا ہوں کہ کیا طریقے ہو سکتے ہیں ایسے پریکٹیکلی جن سے امپاورمنٹ کی صورتحال کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اور پچھلے نشست میں نے عرض کیا تھا کہ خواتین کی بہتر ریپرزنٹیشن از اے میجر اسٹیپ، جو کہ امپاورمنٹ کے جو پاور بیلنس ہے، پاور سٹرکچر ہے، اس کو پازیٹیولی انفلوئنس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس لیے خواتین کی ریپرزنٹیشن کو اپنے کارپوریٹ میں بہتر کرنا چاہیے ہر لیول پہ، اور الٹیمیٹلی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ سینئر پوزیشنز پہ ضرور کچھ نہ کچھ خواتین ہوں۔ بے شمار بورڈز ایسے ہیں، پرائیویٹ بھی، ہمارے ہاں بھی پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز کے، پبلک لمیٹڈ کمپنیز کے، جن میں ایک خاتون بھی نہیں ہے، اور دس از بیڈ، دس از آؤٹ رائٹلی بیڈ ایکچولی، اٹ ہیز ٹو چینج۔ آگے آئیے، دوسری بات یہ ہے کہ جو کارپوریٹس کا جو معاملہ ہے، اس میں اکثر کارپوریٹس میں لکھا جاتا ہے کہ جناب یہ ہمارا مشن ہے، یہ ہمارا ویژن ہے۔ کنفیوژن نہیں، ویسے ہی گرے ایریاز ہیں بنیادی طور پہ۔ اس پہ بہت کلیئرٹی اکثر جگہ میں نے نہیں دیکھی کہ ویژن کیا ہے اور مشن کیا ہے، چونکہ ویژن تو آپ کا ایک لانگ ٹرم ٹائم لیس ایک آپ کا ڈریم ہے بنیادی طور پہ، کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ہم یہ دنیا میں یہ فرق ڈالنا چاہتے ہیں، یوں کہہ لیجئے، ٹھیک ہے۔ اس کی کوئی باؤنڈری نہیں ہے، اس کی کوئی ٹائم فریم نہیں ہے۔ اٹس اے ڈریم دیٹ یو کیپ فالوئنگ، کہ جی ہمیں یہ کر کے رہنا ہے، ہمیں یہ کنٹریبیوٹ کر کے رہنا ہے، فار ایگزامپل، یا ہمیں یہ اچیو کر کے رہنا ہے دنیا میں۔ جیسے میں نے کہا نا، وہ ذات کی حد تک نہیں ہے، وہ کارپوریٹ کی حد تک نہیں ہے۔ کارپوریٹ ان ریلیشن ٹو دی یونیورس، ویژن یہ ہے بنیادی طور پہ، یا کارپوریٹ ان ریلیشن ٹو دی سوسائٹی ویئر اٹ آپریٹس، یہ ویژن ہے بنیادی طور پہ۔ لیکن جو پرٹیکولر پرپز ہے اس کا، یعنی جو پرٹیکولر کام وہ کرنا چاہتے ہیں اسپیسیفکلی، وہ کمپنی کا مشن ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی ہم فرض کیجئے ہم تعلیم ہر گھر تک پہنچانا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل، یا ہم تعلیم کو ہم عام کرنا چاہتے ہیں، اویئرنیس لانا چاہتے ہیں، ہم سگریٹ نوشی کے خلاف اویئرنیس لانا چاہتے ہیں، یہ ہمارا مشن ہے۔ یہ ویژن نہیں ہے۔ ویژن یہ ہے کہ ہم الٹیمیٹلی وی وانٹ ٹو سی ایوری بڈی ہیلدی ان پاکستان، ناٹ اسموکنگ اینڈ ناٹ ہیونگ ہیزرڈز آف اسموکنگ، یہ ویژن ہوگا بنیادی طور پہ، اس کی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے۔ لیکن مشن ایک اسپیسیفک ہے کہ ہم اس کے خلاف اویئرنیس چلائیں گے، کیمپین کریں گے، ہم فلاں کریں گے، پھر اس کی کئی شکلیں، اسٹریٹجیز ہیں کہ کیسے ہوگا۔ تو یہ ایک بڑی کروڈ سی ایگزامپل ہے، لیکن اس کو بہت ریفائن بہت ساری جگہوں پہ کیا جا سکتا ہے اور کرنا چاہیے، کیونکہ اگر کارپوریٹ خود ہی کلیئر نہیں ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتا ہے، چاہے دیکھیے، چاہے وہ یہی لکھ دیں کہ جی ہمارے کارپوریٹ کا مقصد پیسے کمانا ہے، لکھ دیجیے، کوئی مذائقہ نہیں، کم از کم کلیئر تو ہو جائیے۔ یہی حال ہمارا سی ایس آر کا معاملہ ہے۔ یعنی سی ایس آر کا معاملہ یہ ہے کہ وہ سوشل رسپانسبلٹی کی بات ہے، کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی کی۔ وہ یہ نہیں ہے کہ آپ خیرات کتنی کرتے ہیں، میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں کئی مرتبہ یہ میں خاصا ووکل ہوں اس بارے میں، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہر کارپوریٹ یا میجورٹی آف دی کارپوریٹس اور ان کے اونرز اس بات پہ بڑا فخر کرتے ہیں کہ ہم نے یہ انڈر پریویلیجڈ بچوں کے لیے ہم نے اسکول کھول دیے ہیں، ہم نے 4 ڈسپینسریاں بنا دی ہیں، ہم نے ووکیشنل ٹریننگ سینٹر بنا دیا ہے بچیوں کے لیے، سلائی کڑھائی کا کام سیکھ لیں، ہم نے یہ کر دیا ہے، فلاں کر دیا ہے، اسکالرشپ لگا دیے ہیں۔ بھائی صاحب، یہ آپ کا کام نہیں، یہ آپ کی ذاتی چیریٹی ہے۔ اس کا کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی سے، سی ایس آر سے کوئی اس کا ریلیونس نہیں ہے، کیونکہ آپ کی سوشل رسپانسبلٹی کا کارپوریٹ کا عالم یہ ہے کہ آپ اپنے پلانٹ پہ ویسٹ واٹر ٹریٹمنٹ کا پلانٹ نہیں لگاتے کہ یار وہ بڑا مہنگا ہے، اور آپ وہ مستقل کنٹامینیٹڈ واٹر پورے اپنے آس پاس پھیلائے چلے جا رہے ہیں اور لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ڈالے چلے جا رہے ہیں، آپ نہیں کرتے۔ یہ کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے آپ کی۔ یا آپ جہاں سے لوگوں کو لا رہے ہیں اور ان کو کانسٹنٹلی ان کو ایسے
ایسی جگہوں پہ کام کرواتے ہیں جہاں پہ ان کے ہیلتھ ہیزرڈز ہیں، اور اس کے بعد آپ ان کو چھوڑ دیتے ہیں. جب وہ آپ کے کام کے نہیں رہتے تو آپ انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. وہ آپ کی کارپوریٹ سوشل رسپانسبلٹی ہے کہ آپ اس کا کچھ بندوبست کیجیے اور اس کو روکیے، اس چیز کو روکنے کی کوشش کریں پہلے تو، پھر اس کے بعد ان کی فردر سپورٹ کا بندوبست کیجیے. پھر اسی طرح سے اگر آپ کے پاس ایسے جو ان کے بچے ہیں جنہوں نے آگے دنیا میں کچھ کرنا ہے، ان کی ٹریننگ کا کچھ بندوبست کیجیے. یہ CSR کے کام ہیں. یہ جو بچیوں کی شادیاں کروانا، جہیز تقسیم کرنا، یہ فوٹو شوٹس ہیں سارے. چلیں کچھ لوگ فوٹو شوٹ نہیں بھی کرواتے، لیکن یہ آپ کی ذاتی چیریٹی ہے، اس کو پلیز مکس اپ مت کیجیے CSR کے ساتھ. اینی وے بیک ٹو اور ٹاپک آف امپاورمنٹ. بات ہو رہی تھی کہ جی ہم جو ایک ہم نے کہا خواتین کی ریپرزنٹیشن بہتر ہونی چاہیے. دوسرا آج میں بات کر رہا ہوں کہ کمپنی کو خود اپنا مشن ویژن کلیئر ہونا چاہیے. اور تیسری چیز آپ کو اکثر کارپوریٹس میں لکھی ہوئی ملے گی، وہ ہے ویلیوز، کہ جی ہماری ویلیوز یہ ہیں. اچھا، یہ سب سے گرے ایریا ہے. گرے ایریا پہلے بھی دونوں ہیں. یعنی ویلیوز کا عالم یہ ہے کہ آپ اگر ان کے پاس 100 امپلائیز ہیں اور ان میں سے پوچھ لیجیے انکلوڈنگ دی سینئر موسٹ امپلائیز کہ آپ کی ویلیوز کیا ہیں، تو وہ گنوا نہیں پائیں گے وہ 4 یا 5 ویلیوز، اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی ہیں. دے آر ناٹ لیوڈ ایکچولی، دے آر اونلی ریٹن. وہ عام زندگی میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، کارپوریٹ لائف میں ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں جی انٹیگریٹی، یہ اکثر جگہ آپ کو لکھی ملے گی کہ انٹیگریٹی ہماری ویلیو. اب انٹیگریٹی میں پہلی خرابی یہ ہے کہ ہم انٹیگریٹی کو صرف فائنینشیل انٹیگریٹی سمجھتے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میں تو بالکل بددیانتی نہیں کرتا، میں نے کبھی ایک پیسے کی ہیرا پھیری نہیں کی، تو میری انٹیگریٹی تو بالکل ابو بورڈ. لیکن ایٹ دی سیم ٹائم میں جھوٹ بہت بولتا ہوں، میں غلط بیانی کرتا ہوں، میں لوگوں کا کیریئر برباد کرتا ہوں، میں لوگوں کے معاملات میں بہت زیادہ ناجائز دخل دیتا ہوں، اور میں ایسے کام کر رہا ہوں جن سے لوگوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. نہایت ایماندار آدمی ہوں میں، تو میری انٹیگریٹی ٹھیک نہیں ہے بھائی. یہ آپ کو سرکاری دفتروں میں بہت یہ کام ملے گا. یعنی وہاں سب لوگ رشوت لے رہے ہیں، کوئی 1 یا 2 صاحبان بیٹھے ہیں وہاں پہ بسور کے جو کہتے ہیں کہ جی ہم رشوت نہیں لیتے، ہم حرام نہیں کماتے. وہ نہیں کماتے، 1 پیسہ نہیں لیں گے کسی سے، لیکن وہ کسی کا کام بھی نہیں کریں گے. یعنی وہ اس قدر ان کی طبیعت میں شدت ہوگی اور درستگی ہوگی کہ وہ نہ کسی سے سیدھے منہ بات کریں گے، نہ کسی کا کام کریں گے. تو ان کی انٹیگریٹی اچھی نہیں ہے، ان کی ایمانداری کا کسی کو فائدہ نہیں پہنچ رہا، نقصان پہنچ رہا ہے، لوگوں کے کام نہیں ہو رہے. تو ان سے تو شاید وہ لوگ بہتر ہیں شاید جو پیسے لے کے کام تو کم از کم کر دیتے ہیں. جائز کاموں کی بات ہو رہی ہے، ناجائز کاموں کی بات نہیں ہو رہی. سو یہ ہمارا انٹیگریٹی کا کانسیپٹ غلط ہے ہمارا. لیکن یہ بھی میں نے کہا نا لکھی ہوئی ہے، وہ کہیں پہ اس کو کوئی اپلائی نہیں کر رہا. ہم جناب پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ میں یقین رکھتے ہیں، یہ ہماری ویلیو، لیکن اوور آل جو سسٹم ہے نہایت آٹوکریٹک. اوپر سے شروع ہوتا ہے نیچے تک سب آٹوکریٹک ہے. حسب توفیق چھوٹے سے چھوٹا مینیجر بھی اور چھوٹے سے چھوٹا ایگزیکٹو بھی جس کے پاس 2 سبارڈینیٹ ہیں، 1 بھی ہے خدا نخواستہ، وہ اتنا ہی برا ہے اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ میں، اور وہ اتنا ہی آٹوکریٹک ہے جتنا ٹاپ والا ہے. تو یہ پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ تو کہیں نہیں گئی. اسی طرح کی 4-5 ویلیوز اکثر لکھی چلی جاتی ہیں. سو حل یہ ہے کہ کارپوریٹ کو یہ سینئرز کو چاہیے، جو سینئر لیئر ہے آپ کی، جو ڈائریکٹر ہیں جہاں پہ وہاں ڈائریکٹرز ہیں، جہاں پہ جنرل مینیجرز ہیں وہاں پہ جنرل مینیجرز ہیں، جہاں پہ جو بھی ہیں، جو بھی ان کا ٹائٹل جو بھی ہے، لیکن جو ٹاپ کی لیئر ہے، جو سویٹ کے لوگ ہیں، یوں کہہ لیجیے، اٹ از دیئر رسپانسبلٹی کہ نمبر 1 وہ ویلیوز کو آئیڈینٹیفائی کریں. آف کورس یہ ٹاپ سے آئے گا، CEO شامل ہوں گے اس کے اندر، اور پھر ان ویلیوز کو خود بھی ان پہ عمل کریں، پہلے خود ان پہ عمل کریں، اور پھر ان کو پروموٹ کریں. اور وہ دیکھیے نافذ نہیں ہوتی، نافذ تو آج تک شریعت نہیں ہو سکی، اس سے زیادہ اچھی چیز کیا ہوگی دنیا میں، لیکن شریعت نافذ آج تک نہیں ہو سکی ڈسپائٹ اس کی تمام خوبیوں کے. تو عام جو باتیں ہیں یہ کہاں سے نافذ ہوں گی؟ یہ چیزیں ایوالو ہوں گی. یعنی انٹیگریٹی نافذ نہیں ہو سکتی، پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ نافذ نہیں ہو سکتی، کمیونیکیشن، ٹیم ورک یہ نافذ نہیں ہو سکتا. یہ ایوالو ہوگا، اور ایوالو ہونے میں اس کو ٹائم لگے گا اور بڑی کنسسٹنٹ ایفرٹ لگے گی. بٹ دس از ورتھ ڈوئنگ.
اگر آپ واقعی اپنی زندگی اچھی کرنا چاہتے ہیں، میں بالکل اب سیلفش آپ سے بات کروں نا، یعنی جو مینیجرز بڑے پاور ایڈکٹ ہیں اور جو مینیجرز بڑے نہایت خناس ہیں، اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی زندگی میں بڑے خوش ہیں، تو ایسا نہیں ہے۔ وہ زندگی میں ذاتی طور پہ غیر مطمئن ہی ہیں، ناخوش ہی ہیں، اور وہ ناخوشی ان کی درستگی کو اور ان کی خرابی کو مزید ری انفورس کرتی رہتی، بڑھاتی رہتی ہے اس کو۔ سو دے نیڈ ٹو بریک دیٹ سائیکل سم ویئر اور وہ سائیکل بریک کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ جو ویلیوز آپ جو بھی 4-5 طے کریں، 3 کر لیں، 2 کر لیں، 1 کر لیں، لیکن پھر اس کو نیڈ ٹو لیو دیٹ ویلیو، اس پہ پہلے خود عمل کیجئے، پھر اس پہ لوگوں کو قائل کیجئے، ان کو انکریج کیجئے، ان کو موٹیویٹ کیجئے کہ اس پہ عمل کریں، اور پھر اس پہ کوئی جو بھی آپ کا سسٹم ہے کچھ نہ کچھ، اس پہ پنشمنٹ نہیں ہے، کوئی پنشمنٹ سے کبھی کچھ ہوتا ہے تو جیلیں نہ بھری ہوتی اور کوئی کرمنل نہ ہوتا۔ پھر جو سسٹم ہے پنشمنٹ کا، یہ بنیادی طور پہ فلاڈ سسٹم ہے، خرابی ہے اس سسٹم میں۔ آپ ایک بندے کو 20-25 سال کے لیے بند کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات اس کو غلط بھی بند کر دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ کیا درست ہو جاتا ہے سب کچھ۔ ادھر ہی از لاسٹ ایوری تھنگ، اور وہ کسی کام کا ہی نہیں رہتا، کسی قابل ہی نہیں رہتا کہ زندگی گزار سکے وہ، یا وہ زیادہ ہارڈنڈ کرمنل بن کے نکلتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ اچھا پھر یہ مجھے یاد ہے ایک صاحب ایک دفعہ گرفتار ہو گئے، بڑی پرانی بات ہے، تھے کچھ ایسے کاموں میں چھوٹے موٹے فراڈز کیا کرتے تھے وہ، تو وہ فائنلی ایک دن کہیں پولیس ان کو لے گئی پکڑ کے، کوئی 4-6 مہینے جیل ہو گئی ان کو، چھوٹا ہی کوئی معاملہ تھا ان کا، بہت بڑا نہیں تھا کوئی۔ تو جب واپس آئے ان سے ملاقات ہوئی تو وہ کہنے لگے یار یہ رہ گیا تھا، یہ بھی دیکھ لیا، چلو اے بھی نکلیا بچوں، سمجھ آ گئی یہ بھی کیا ہے۔ تو وہ اس کے بعد یہ رویہ لے کے نکلتے ہیں کہ اچھا اب یہ بھی دیکھ لیا ہے نا، پتہ چل گیا اندر کیا ہوتا ہے، بھائی ٹھیک ہے اب شروع ہو جائیں، اب ذرا زیادہ بڑے کام کرنے کی کوشش کریں اب۔ سو وہ خوش نہیں ہیں ایسے لوگ، جو بڑے بڑے مینیجرز ہیں جو اچھے حال میں لوگوں کو نہیں رکھتے، وہ خود بھی خوش نہیں ہیں، ان کے اپنے لیے بھی بہتر ہے کہ وہ ان چیزوں کو لے کے آئیں بیچ میں۔ سو سم اپ یہ ہے آج کی نشست کا کہ کارپوریٹ ورلڈ میں امپاورمنٹ لانے کے لیے ضروری ہے کہ اپنی ویلیوز کم از کم دیکھیں، مشن ویژن تو چیف ایگزیکٹو کا مسئلہ ہے، یا جو اونرشپ ہے اس کا مسئلہ ہے کہ ان کا کوئی ہے نہیں ہے، اور ان کا یہ تو کلیئر ہے کہ موسٹ آف دی اونرز کا ایک ہی زندگی کا مقصد ہے پیسے کمانا، اور وہ سیاہ سفید جیسے بھی ہو وہ کمائیں گے، ان کو آپ روک نہیں سکتے وہ آپ کے بس میں نہیں ہے وہ، تو ان کو چھوڑ دیجئے، وی این مشن کو بھی چھوڑ دیجئے، جو آپ نے مرضی لکھنا لکھ لیجئے، اس کی کوئی ورڈس نہیں ہے اس کاغذ پہ لکھنے کی، لیکن ویلیوز ایک ایسی چیز ہے جس پہ آپ کام کر سکتے ہیں، اور ویلیوز کو یقیناً آئیڈینٹیفائی کیجئے، ڈیفائن کیجئے کچھ ویلیوز کو، اور ان کو پھر پہلے خود ان پہ عمل کیجئے، اور پھر لوگوں کو ان پہ عمل کروائیے، تاکہ وہ چینج آ سکے جو کہ چینج آپ لانا چاہتے ہیں۔ اور یہ وہ چیز ہے جس سے امپاورمنٹ آئے گی۔ دیکھیے اگر آپ انٹیگریٹی کو ہی لے آتے ہیں تو اس سے لوگ امپاورڈ ہوں گے، اگر آپ پارٹیسپیٹیو مینجمنٹ کو لے آتے ہیں تو اس سے لوگ امپاورڈ ہوں گے، آپ ٹیم ورک لے آتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو لوگ امپاورڈ ہوں گے، اور انٹیگریٹی کو لانے سے اس طرح امپاورڈ ہوں گے کہ انٹیگریٹی پیسوں کی انٹیگریٹی نہیں ہے، بے شمار کام ایسے ہیں جہاں پہ پیسوں کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، نہ کوئی خرابی کر سکتا ہے، نہ کوئی غبن کر سکتا ہے، نہ کوئی رشوت لے سکتا ہے ان جابس پہ، وہ جابس ہی ایسی ہیں، ان پہ ایسی کوئی پروویژن ہی نہیں ہے، تو ان پہ جس کو بھی بٹھا دیں وہ نیک ہی رہے گا۔ لیکن انٹیگریٹی یہاں تک لمیٹڈ نہیں ہے، انٹیگریٹی گوز بیانڈ دیٹ۔ انٹیگریٹی از اباؤٹ پیپل، اباؤٹ دیئر بیہیویئرز، اباؤٹ دیئر اورینٹیشن، کہ وہ کون سی چیزوں کے بارے میں فرم ہیں، کتنے کنسسٹنٹ ہیں، کتنے اپنی سوچ میں وہ آنیسٹ ہیں، کتنے پیپل اورینٹیڈ ہیں، کتنے واقعی وہ سمجھتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی چاہیے اور سیدھے راستے پہ چلنا چاہیے اور نقصان نہیں پہنچانا چاہیے لوگوں کو، اگر آپ فائدہ نہیں پہنچا سکتے تو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہ انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی از یور سالڈنس، کہ آپ کتنے مضبوط ہیں ہر معاملے میں، صرف پیسے لینے دینے کے معاملے میں نہیں، ہر معاملے میں کتنے مضبوط ہیں آپ، وہ انٹیگریٹی ہے۔ تو اگر وہی ویلیو لے آئیں اور اس کو پروموٹ کریں اور اس پہ باقاعدہ یعنی لوگوں کو قائل کریں، جیسے میں نے کہا ان کو ترغیب دیں، تو بہت چیزیں بہتر ہو جائیں گی۔ تو آج کی نشست کا سم اپ یہ ہے، پچھلے نشست کا سم اپ یہ تھا کہ خواتین کو بہتر ریپرزنٹیشن دیں، امپاورمنٹ اگر ہم لانا چاہتے ہیں۔ آج کی نشست کا سم اپ یہ ہے کہ کچھ سرٹن ویلیوز
کو ضرور لے کے آئیے بیچ میں، اور ان کو باقاعدہ پھر لے کے آئیے ایسے کہ ان پہ زندگی کو اس کے مطابق کچھ نہ کچھ کرنے کی کوشش کریں، تو پھر آپ کا امپاورمنٹ کا لیول ہر شخص کے لیے، آپ کے اپنے لیے اور لوگوں کے لیے بہتر ہو جائے گا، اور آپ کی زندگی کی کوالٹی بہتر ہو جائے گی، اور بہت سارے معاملات انشاءاللہ بہت اچھے ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔